انویسٹیگیشن جاری ہے. سی ڈی آرس کے رپورٹس جب آئیں گی سامنے, اس کے بعد اور مزید چیزیں جو وہ کھل کر سامنے آئے گی اور آسانی ہو جائے گی کیس کو حل کرنے میں. بالکل. ابھی جو مس حمیرہ اصغر کے فادر نے جو اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے, اس سے یہ آئی تھنک ناظرین کو بھی بہت سی شک و شبہات کلیئر ہو گئے ہوں گے. جس طرح کی ٹاکسک باتیں چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ ان کی فیملی کے حوالے سے, لیکن اس کے والد کے جو بیان ہے نا, اس کے بعد تو ایک عجیب سی بات ہی سامنے آ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ پولیس کی فرانسک رپورٹ آنے کے بعد یہ طے ہوگا کہ حالانکہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے نا, انہوں نے بھی اس کی ایک درخواست کسی نے دائر کی تھی دراج مقدمے کی, تو اس میں وہ پولیس نے یہی کہا کہ اس کی جب تک ابھی مکمل رپورٹ نہیں آئی فرانسک رپورٹ کا فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا. اور یہ بات ویسے بھی کافی لوگوں نے بھی کی, ہم بھی یہی کہتے تھے, لیکن اس کے والد کا یہ بیان دینا نا ایک کوسچن مارک ہے. لیٹس سی مزید اور کیا ڈیولپمنٹ ہے ہم شیئر کریں گے. لیکن سر جب بات کرتے ہیں پولیس مقابلوں کی, سی سی ڈی کے جو کیسز مزید اور سی سی ڈی جو حل کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے. اور سنا ہے کہ کچھ لوگ اغوا ہوئے ہیں, 7 افراد, 4 سے 5 لڑکیاں, یہ کیا چل رہا ہے؟ اچھا یہ خبر ہے, ہم اس خبر کے اوپر بات کر کے نا اس کی تھوڑی سی اس کی گہرائی میں جائیں گے, بات کریں گے. ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور میں جب بھی ہمیں موقع ملا ہم یہ کریں گے, بات ہم کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہماری انتظامیہ, ہماری گورنمنٹ کا توجہ نہیں جا رہی, ہماری پولیس کی توجہ نہیں جا رہی, یا پھر توجہ ہے یا پھر وہ زیادہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے. ان کے نزدیک کسی بچی کا, کسی کی بیٹی کا اغوا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے یہ کچھ تو دیکھنا دشمنی میں, ناراضگی میں, یا کچھ شادی کے چکر میں لڑکی چلی گئی کسی کے ساتھ بھی مرضی کے ساتھ, اس کا بھی اغوا کا پرچہ ہوتا ہے. یہ چیزیں سیپریٹ, اور یہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے, یہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی لڑکی کا کون سا مقدمہ ہے. لیکن ایک لڑکی کا اغوا ہو جانا, کہ جیسے کہ یہ خبر ہے قصور و گرد و نواح سے 4 لڑکیوں سمیت 7 افراد کو اغوا کر لیا گیا. اے ڈویژن قصور کے راشد ندیم کی 17 سالہ بیٹی نون کو پھپھو کے گھر سے عرفان وغیرہ نے اغوا کر لیا, یہ تو چلو پتہ لگ گیا. نیکے کے راشی 15 کی اقبال کی بیٹی 15 سالہ فے گھر کا سودا سلف لینے گئی اور لاپتہ ہو گئی. یہ خوفناک چیز ہے, ٹھیک ہے نا. کلی شہو کے علاقے سے امانت اور بھیجا ساتھیوں کے ہمراہ 28 سالہ بی بی کو لے گیا. ایک یہ بھی چلو یہ پتہ چلے یہ کون سا ہے. یہ ایک جو ابھی 15 سالہ بچی کی جو ہے نا, یہ جو خبر ہے نا, یہ ایک الارمنگ خبر ہے. حلوکے کے رہائشی رمضان کے 15 سالہ بیٹے مدثر کو اغوا کر لیا گیا. اچھا یہ بچہ بھی اغوا ہو گیا. ایک 12 سالہ بچہ ہے شاویز لاپتہ ہو گیا, یہ بھی خطرناک بات ہے. اچھا پھول نگر نامعلوم افراد 52 سالہ بندہ زبردستی اٹھا رہی ہے, کوئی لین دین کا ہوگا. کھڑیاں کے چک 41 سے نامعلوم افراد رات کو گھر میں گھس کے 20 سالہ نرگس کو لے گئے, یہ بھی تشویشناک بات. اب میں 15 سالہ بچی اور چھوٹے بچے والی بات پہ میں تھوڑا سا بولوں کہ میں نے پہلے بھی نشاندہی کی, اور یہ میری نشاندہی نہیں ہے, یہ پولیس کی اپنی رپورٹس ہیں, یہ پولیس کے اپنے آفیسرز کا کیا ہوا کام ہے. جب میں آپ کو یہ سی سی ڈی سے پہلے آرگنائز کرائم یونٹ تھا, عمران کشور صاحب, انہوں نے ایک کیس بڑا سالو کیا تھا, ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. یہ جتنی لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں, ان لڑکیوں کو انہی شہروں میں رکھا جاتا ہے, اسپیشل گھروں میں ان کو قید کر کے رکھا جاتا ہے, ان کو نشے کے ٹیکے لگا کے ان سے زبردستی کرائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ان سے ایسے کام کرائے جا سکتے ہیں جو منع ہے قانونی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی, اور ہمارے دین میں بھی منع ہے. تو یہ وہ براثل ہاؤسز, وہ چیزیں آباد ہی انہی لڑکیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, زبردستی کی لڑکیوں کو ان کو اغوا کر کے ان کو اس قابل کر, پھر اس کے بعد والدین کو پتہ بھی چل جائے تو وہ خود نہیں لیتے بچیوں کو. لیکن میرا یہ خیال ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ کیا ہمارے ادارے سوئے ہوئے؟ وہ ایک انسان جاندار ہے. ہم دیکھیں ابھی ہم مرغیوں کو, خرگوشوں کو چھڑوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے مرغیوں چھڑوانے چلے جاتے ہیں, ہم کبوتروں کو چھڑوانے چلے جاتے ہیں. تو انسان کی بچی کے لیے, بیٹی کے لیے اغوا ہونا, ایک بچے کا اغوا ہونا, یہ معمولی سی بات ہے. اس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہو. ابھی میرا جب ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے 1 آدھ دن میں پبلش ہو جائے گا, اس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, کل تک جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تب تک یہ ان خبروں کو جو ہم نے پڑھی ہیں, ان کو 3 دن گزر چکے ہوں گے. اور آپ, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جا کے چیک کر لیں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ, تو کوئی 0 ایفرٹس ہوں گی, کوئی 0 کوئی چیزیں. میں کہتا ہوں جو کرمنل لوگ
کرمنل لوگ واردات کر کے اور پیسے اکٹھے کر کے ڈکیتیاں کر کے پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے چوہوں کی بلوں کی طرح سی سی ڈی نکال رہی ہے اور لے کر آ رہی ہے، اور ان کے انکاؤنٹر بھی ہو رہے ہیں ہمارے. ابھی یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے متحدہ عرب امارات میں سے وہ ابھی 5 ایسے ملزموں کو لایا گیا ہے جو کہ ڈکیتی، مرڈر، اقدام مرڈر اور مالی بڑے بڑے فراڈز میں ملوث ہیں. حکومت سے اپیل کرتے ہیں مطلب کہ وہ اسے اس جا طرح کے لے آئے، کیسز کو بھی جا کے دیکھیں لے اور کے کوشش ان کریں کو بھی CCD دیکھیں، جو ان ہے. کو بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے. رائٹ، CCD سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ ان کیسز کو بھی سالو کریں بچوں جلد کو، سے جلد. بچیوں کے اغوا کو مطلب اتنا Right. ایزی نہ لیا جائے، ان کو فوری طرح سے نہ لے. جس ہمارے شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ مرغیوں کو بچاتے ہیں، خرگوشوں کو بچاتے ہیں. آج ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے، وہ بھی پولیس میں ہی ہے، انہوں نے مجھے ایک فوٹو تصویر بھیجی. وہ شہر کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، مطلب جیلسی کی انتہا ہے کہ وہ ملزم بھی پکڑنا چاہیے پولیس کو. میں ابھی بلکہ وہ نکال کے بتاتا ہوں ہم اپنے پروگرام میں، کہ ایک بھینس ہے، بھینس کے جو وہ جگہ وہ کاٹ دی گئی جہاں سے بھینس کے بچے دودھ پیتے ہیں، تو وہ اس کو وہ مر گئی. اس کا بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ماں کے انتظار، وہ مری پڑی ہوئی، تڑپ تڑپ کے مر گئی. کہیں رات کو وہ کاٹ گیا. اب کاٹ کون گیا؟ اور یہ کسی گاؤں کا واقعہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کاٹ کون گیا؟ جس کو جیلسی تھی. اور اکثر ہمارے یہاں پہ لوگوں کو جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اتنی جیلسی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بات پہ کر رہا ہوں. یہ اتنی جیلسی ہوتی ہے کہ ضلع منڈی بہاولدین، تحصیل پھالیا، ٹھٹا عالیہ کے رہائشی اورنگزیب کی یہ قیمتی بھینس تھی. اور یہ اس کی فوٹو، یہ دیکھو، یہ اس کا بچہ، یہ بھینس کا بچہ، یہ تم دیکھ سکتی ہو. یہ آج ہی مجھے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں کہتا ہوں اس کے قاتلوں کو بھی CCD کو جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی بے جاندار زبان چیز، ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بات کی ہے، ہم نے بے کوئی زبان بات نہیں، ہم جانور نے کے شہر ساتھ نہیں بانوں کے کرنا اقدام کو چاہیے. بڑھائے، ہم نے سراہا ہے کہ شہر بانوں کو انسانوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی ہر جاندار چیز کے لیے اس کو یہ تکلیف ہے. جیسے اس نے ایک لڑکی کو بچایا تھا اچھرا میں، ایک بڑا خوفناک واقعہ تھا جس میں لڑکی کی جان چلی جانی تھی، اپنی جان پہ کھیل کے اس کو بچایا موب میں سے. موب بڑا خوفناک ہوتا، موب نہیں دیکھتا کہ یہ پولیس والا یہ کون ہے. اسی طرح اس نے پرندوں کو بھی، جو میں کہہ رہا ہوں خرگوشوں کو ہم بچا سکتے ہیں، تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. جی. یہ جو پھالیا والا واقعہ ہے، منڈی بہاولدین والا، اس کے اوپر بھی پورا میں چاہوں گا کہ وہاں کے جو بھی CCD کے انچارج ہیں اور ڈھونڈیں آخر یہ بھی جاندار تھے. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. سر، لاہور کے علاقے اکبری منڈی میں چھت گر گئی، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے، بہت ہی افسوسناک واقعہ. تفصیلات پلیز شیئر کیجیے. کیا تفصیلات شیئر کرنی ہے؟ حکومت جب بھی برسات کا موسم آتا ہے اس سے پہلے لسٹیں جاری کرتی ہے بوسیدہ امارات. جی. ٹھیک ہے نا، اور یہ پورے پنجاب بھر میں ان کی جو ضلعی حکومت ہے ان کے پاس یہ لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. بوسیدہ امارات، ان کو خالی کرایا جائے. اب بوسیدہ امارات کو خالی کرنے کی کیا سٹوری ہے؟ اب یہ اکبری منڈی میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایک فیملی ہے جس میں 55 سالہ سمینہ زوجہ ذوالفقار، 2 سالہ رجب ولد طاہر، 22 سالہ حسن ولد ذوالفقار جان کی بازی ہار گئے. 3 لوگ اب تک نکالے جا چکے ہیں. آپریشن سرچ آپریشن ساری رات چلتا رہا ہے، ریسکیو کی ٹیمیں کام کرتی رہی. یہ ایک بوسیدہ عمارت تھی. اور اکبری منڈی وغیرہ یا اندرون شہر میں بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ بوسیدہ ہو چکے ہوئے ہیں اور بوسیدہ کر دیے گئے. ارد گرد ان کے مارکیٹوں کے لیے بیسمنٹوں کی کھدائیوں سے، جنہوں نے نہیں ہوا 7 والے گھروں کی عمارتیں، پرانے گھر ہیں نا، جی. پرانے گھر ہیں، وہ پتہ نہیں لگ رہے تھے، پتہ نہیں وال سٹی اتھارٹی کیا کر رہی ہے وہاں پہ. نہیں، لیکن اگر نوٹس دیا گیا تھا تو پھر بھی انہوں نے خالی نہیں کیے. ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ جو فیملی رہ رہی ہے اور پتہ نہیں کب سے رہ رہے ہیں، اور وہ پراپرٹی اگر دیکھا جائے وہاں پہ اکبری منڈی کے اندرون شہر پراپرٹی مہنگی ہے وہاں پہ، کیونکہ کاروبار ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے وہاں پہ. تو ان لوگوں کو متبادل گورنمنٹ نے کوئی جگہ بنا کے دی کہ آپ، گورنمنٹ آگے کہتی ہے کہ آپ یہ جگہ خالی کر دو، زبردستی نکال رہی، وہ لوگ کہاں جائیں؟ کمپنسیشن بھی چاہیے، رائٹ؟ دیکھو میں ایک سمپل سی چیز اب دیکھنے والی ہے. کراچی میں بھی ایک عمارت گری، آپ کو یاد ہے ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا، اور ابھی بہت سی اور عمارتیں، 500 سے زائد عمارتیں جن کو پھر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. دیکھو نا، یہ کراچی والی عمارت ایک الگ کیس ہے کہ اس میں ناقص مٹیریل اس طریقے سے بنی. اب یہ والا ایک چیز ہے بوسیدہ عمارتوں والا. جی، پرانی. اب آپ کا کوشچن ہے، جو ہر سال آپ ایک لسٹ جاری کرتے ہیں بوسیدہ عمارتوں والی، اور وہ سال گزرے، اگر اللہ کر کے گزر گیا، اگر کوئی نیچے آ گیا، جیسے یہ والا واقعہ ہو گیا، مرنے والے مر گئے، صرف بات پتہ خرابی کہاں پہ؟
گورنمنٹ کو میں مریم نواز صاحبہ بڑا کام کر رہی ہیں، زبردست لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو قرضے بھی دے رہی ہیں، اور گھر بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں پلاٹ بھی سستے دموں مل رہے ہیں. مطلب یہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا، اور امید ہے میرٹ پہ ہی ہوگا کہ بینک کے ذریعے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے کوشچن کرتے ہیں، ذرا اس کو میں یہ چاہوں گا کہ ہر بینک کے باہر کو لکھ کے لمبا سا لگا دیں. لوگ جو قرضہ لینا چاہ رہے ہیں، تو جینون لوگ جن کو پتہ نہیں ہے، وہ دائیں بائیں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، جی آپ لے دیں، آپ لے دیں، آپ لے دیں. اور میرا خیال یہ بغیر بلا امتیاز، کیونکہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور پنجاب کے میں ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے، سارے کے سارے کی ان کی عوام ہے، اور ان سب کی وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ جو بسیدہ عمارتوں والے ہیں، ان کی تو نشاندہی ہو گئی آپ کو. ان کے لیے تو آپ کم از کم دیکھیں نا، ایک چھوٹے سے 1 کمرے کا 2 کمرے کا کوئی ان کے فلیٹ بنا دیں. ایک پورا سال ہے آپ کے پاس، آپ 3 ماہ میں بنا سکتے ہیں، 4 ماہ میں بنا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مونسون کب آنا ہے، آپ کو معلوم ہے. آپ ان کو کہتے ہیں گھر سے باہر نکلے، کوئی ڈنڈے سوٹے مارے، کوئی لوگ باہر نہیں نکلتے، وہ کہاں جائیں؟ ان کے ذرائع آمدن نہیں ہے، اور کرائے بہت زیادہ ہے اس وقت، کرائے بہت زیادہ، بجلی کے بل. وہ بیچارے لوگوں کو مصیبت یہ ہے بسیدہ گھروں میں رہنے کے لیے ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں، یا پھر ان کو وہاں سے کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اوقاف کی جگہ ہے، یہ مترکہ وقف ملا کی جگہ، سرکاری کی جگہ پہ ڈنڈے مارو باہر نکالو. بھائی وہ انسان نہیں ہے، آپ ان کو کوئی جگہ تو دیں رہنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ساری بسیدہ عمارتیں خالی ہو جائیں گی.